بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ منفرد اسلوب، انداز بیاں، شوخی و ظرافت اور پرپیچ تراکیب کی بنا پر مرزا اسد اللہ خان غالب کو اردو ادب کی دنیا میں خاص انفرادیت حاصل ہے۔ کلام غالب کو سمجھنے کے لیے خاصی سنجیدہ ادبی بصیرت و استعداد درکار ہے، لہٰذا ہم تجاہل پیشگی کا اعتراف کرتے ہیں کہ کلام غالب کے لیے جو ادبی بصیرت یا ادبی استعداد درکار ہے، تو اس حوالے سے ہم یہ اعتراف کرتے ہیں کہ شاید کلام غالب کی شرح کرنے کا ہم حق ادا نہ کر سکیں۔ تو اس حوالے سے شرح کے دوران آپ احباب کی رہنمائی بھی میرے لیے قابل تحسین ہوگی۔ غالب لکھتا ہے، دیکھنا تقریر کی لذت کہ جو اس نے کہا، دیکھنا تقریر کی لذت کہ جو اس نے کہا، میں نے یہ جانا کہ گویا یہ بھی میرے دل میں ہے دل شریدہ غالب طلسم پیچ و تاب، رحم کر اپنی تمنا پر کہ کس مشکل میں ہے۔ ان اشعار میں غالب کا جو انداز بیاں ہے، اسلوب ہے، وہ واضح طور پر معلوم ہو رہا ہے کہ غالب کی تخیلاتی پرواز کہاں تک ہے۔ پہلے شعر میں کہا کہ جس سے مخاطب ہوا جاتا ہے، یقینی بات ہے کہ اس تک اپنی بات پہنچانے کے لیے اپنے الفاظ اور مفہوم کو مزید واضح سے واضح کیا جاتا ہے تاکہ اگلے کے دل میں آپ کی بات اتر سکے۔ تو اسی حوالے سے غالب نے کہا کہ دیکھنا تقریر کی لذت کہ جو اس نے کہا، کہ جو آپ کے سامنے جو شخص محو گفتگو ہے، وہ انداز دیکھیے کہ جس طرح وہ بول رہا ہے، اس کی جو دل سے نکلنے والی پکار ہے، آواز ہے یا اظہار ہے، وہ گویا اس طرح ہے کہ گویا میرے اپنے دل سے نکلنے والی آواز کی وہ ترجمانی کر رہا ہے، یہ میرے اپنے تخیلات اور احساسات کا مظہر ہے دل شریدہ غالب طلسم پیچ و تاب، کہ جو غالب کا پریشان دل ہے وہ پیچ و تاب کا ایک طلسم ہے، جادو ہے۔ تو اپنے آپ سے مخاطب ہوتے ہوئے غالب کہتا ہے کہ اپنی تمنا پر غور کر، اپنی تمنا کی طرف دیکھ کہ اس تمنا کی بنا پر تم کس قدر مشکل میں گرفتار ہو۔ اس کے بعد جو منتخب 5 اشعار ہیں ان کی طرف آتے ہیں۔ پہلے شعر میں غالب نے کہا، دیوار بارے منت مزدور سے ہے خم، اے خانمہ خراب نہ احساں اٹھائیے، کہ دیوار جس کو مزدور نے تعمیر کیا ہے، گویا وہ مزدور کے اس تعمیر کرنے کے احسان کے نیچے دبی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے اس میں جھکاؤ پیدا ہو گیا ہے۔ تو اس لیے وہ انسانوں کو ترغیب دے رہے ہیں کہ جس طرح دیوار جھکی ہوئی ہے مزدور کے احسان کی وجہ سے، اس لیے تم بھی لوگوں کا احسان نہ اٹھائیے، کہ جب انسان کسی کا احسان اٹھاتا ہے تو ساری زندگی وہ اپنا سر، اپنی آنکھیں اس شخص کے سامنے جھکائے رکھتا ہے، اس لیے خودداری کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ تو اسی خودداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے غالب نے ایک اور جگہ یوں ترجمانی کی کہ درد منت کش دوا نہ ہوا، درد منت کش دوا نہ ہوا، میں نہ اچھا ہوا برا نہ ہوا، کہ جو درد تھا اس کو دوا لینے کی بدولت کوئی افاقہ نہ ہوا، اس طرح اس درد جو تھا اس پر دوا کا احسان نہ رہا، کہ درد منت کش دوا نہ ہوا، کہ درد پر اس دوا کا کوئی احسان نہ ہوا۔ تو اس حوالے سے کہا کہ میں اچھا نہ ہوا برا نہ ہوا، کہ چونکہ دوا نے اثر نہ کیا اور درد میں افاقہ نہ ہوا، جس کی وجہ سے میرا درد، میری جو خراب کیفیت تھی کیوں رہی، اور فائدہ یہ ہوا کہ میں نے جو دوا تھی اس کا احسان نہ اٹھایا۔ اسی حوالے سے اس شعر میں کہا کہ دیوار بار منت مزدور سے ہے خم، اے خانمہ خراب نہ احسان اٹھائیے۔ دوسرے شعر میں کہا، یا میرے زخم رشک کو رسوا نہ کیجیے، یا پردہ تبسم پنہاں اٹھائیے، کہ یا جو میرا زخم رشک ہے کہ جس پر مجھے اپنے اس زخم پر کہ جو عشق کا تحفہ ہے میرے لیے، مجھے اس پر فخر ہے، رشک ہے، یا تو اسے رسوا نہ کیجیے، تو یا پھر اپنا جو تبسم ہے، جو مسکراہٹ ہے، جو کہ اس قدر
چھپی ہوئی ہے جس کی بنا پر جو کیفیت ہے اس میں مزید پیچ و تاب کی کیفیت ہے، تو لہٰذا اپنے محبوب سے یہ اظہار کر رہے ہیں کہ وہ اس زخم رشک پر رحم کریں، یا وہ اس زخم کو رسوا نہ کریں، یا پھر جو پنہاں تبسم ہے یا وہ جو تبسم کی کیفیت ہے تو اس کا واضح طور پر برملا اظہار ہونا چاہیے۔ مشہد عاشق سے کوسوں تک جو اگتی ہے حنا، مشہد عاشق سے کوسوں تک جو اگتی ہے حنا، کس قدر یارب ہلاک حسرت پابوس تھا، کہ عاشق کے مزار سے جو دور دراز تک حنا یعنی مہندی اگتی ہے، تو اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ ایک عاشق کی خبر ہے، اور اس عاشق کی کہ جس کے دل میں یہ حسرت تھی کہ وہ محبوب کے پاؤں کا بوسہ لیتا، اور جیتے جی اس کی یہ آرزو پوری نہ ہوئی۔ ہاں، مرنے کے بعد اس کی جو قبر سے، اس کے مرنے کے بعد جو اس کی قبر سے دور دراز تک جو حنا اگتی ہے، تو یہ گویا حنا کا جو کہ پاؤں کے ساتھ ایک نسبت ہوتی ہے، تو اس حوالے سے کہا کہ اس کا اگنا ایسے ہے کہ جیسے گویا اس کے جیتے جیت اس کو نصیب نہ ہوا کہ وہ اپنے محبوب کا بوسہ لے سکے۔ ہاں، مرنے کے بعد جو اس کے مزار سے دور دور تک حنا اگتی ہے، تو شاید محبوب اپنے پاؤں میں وہ حنا لگائے، اور اس حوالے سے جو اس کی آرزو تھی وہ پوری ہو سکے۔ چوتھے شعر میں کہا، حاصل الفت نہ دیکھا جز شکست آرزو، دل بدل پیوستہ گویا یک لب افسوس تھا، کہ الفت کا جو انجام کار ہے وہ سوائے اس کے کہ آرزو کی شکست ہے اور کچھ نہیں۔ دل بدل پیوستہ، کہ دل کے ساتھ جو دوسرا دل ملتا ہے، اس کی کیفیت ایسی ہے کہ گویا ایک لب کا دوسرے لب کے ساتھ ملنا اور پھر ان پر افسوس کا اظہار ہونا۔ تو اس شعر میں غالب کی مشکل پسندی کا جو جادو ہے وہ سر چڑھ کر بول رہا ہے، جس طرح تیسرے شعر میں یعنی مشہد عاشق یا ہلاک حسرت پابوس کی ترکیب میں اس کا بخوبی اظہار معلوم ہوتا ہے۔ تو اس شعر میں کہا کہ حاصل الفت نہ دیکھا جز شکست آرزو، الفت کا جو حاصل ہے، جو الفت کا انجام ہے، وہ سوائے اس کے کہ آرزو کی شکست ہے یعنی خواہشات کا قتل ہے، اس کے علاوہ الفت کا کوئی حاصل یا الفت کا کوئی انجام معلوم نہیں ہوتا۔ دل بدل پیوستہ گویا یک لب افسوس تھا، کہ اگر دل مل بھی جاتے ہیں تو ان کی کیفیت ایسے ہوگی کہ جیسے دو لب آپس میں ملتے ہیں مگر ان پر اظہار صرف اور صرف افسوس کا ہوتا ہے۔ پانچویں شعر میں کہا، کل اسد کو ہم نے دیکھا گوشہ غم خانہ میں، دست برسر سر بزانو میں دل مایوس تھا، کہ کل اسد کو یعنی مرزا غالب اپنے بارے میں یہ اظہار کر رہے ہیں کہ کل اسد کو ہم نے دیکھا کہ وہ غم خانے کے غم کے اس گوشہ میں، اس کونے میں موجود تھا، اور اس نے اپنے سر پر ہاتھ رکھا ہوا تھا، اور غم کی اس کیفیت میں اپنے سر کو بھی اپنے زانو میں رکھا ہوا تھا، اور دل کی جو کیفیت تھی وہ مکمل طور پر مایوسیت کا منظر پیش کر رہا تھا۔ تو اس شعر میں غالب اپنی افسردگی اور اپنی غمی کا اظہار کر رہے ہیں، جو کہ غالب کے دیگر اشعار میں بھی اس کا برملا اظہار ہوتا ہے۔ غالب کے اشعار میں مایوسیت یعنی قنوطیت کا برملا اظہار ہوتا ہے، اور اس کی بنیادی وجہ غالب کے اپنے حالات کا عکس ہے۔ غالب کے ساتھ حالات کی کچھ ستم ظریفی ایسی رہی ہے کہ وہ تمام تر عمر مسائل سے دوچار رہے، نابرد آزما ہوتے رہے، کہیں تو اپنے عزیز و اقارب کی پے در پے وفات، اور کہیں ان کو اپنے مالی طور پر مسائل کا سامنا، کہیں ان کی جو پینشن تھی اس کا مکمل طور پر بحال نہ ہونا، جس کا اظہار انہوں نے اپنے کئی خطوط میں کیا ہے۔ منتخب اشعار کی شرح کرنے کی ہم نے حتی المقدور کوشش کی ہے، مگر جہاں کہیں کریکشن کی تصحیح کی ضرورت ہو تو اس حوالے سے آپ کی رہنمائی میرے لیے قابل تحسین ہوگی۔ شکریہ۔